الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ سید الانبیاء محمد المصطفیٰ وعلی آلہ المجتبیٰ واصحابہ اولی الصدق والصفاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم اور معزز سامعین حضرات، برکت کی خاطر میں نے یہ آیت پڑھی ہے۔ آج جس بات کو آپ کے سامنے رکھنا ہے اور واضح کرنا ہے وہ ہے ایک مشہور محدث اور عظیم محدث، امیر المؤمنین فی الحدیث، حضرت امام احمد بن حنبل کے خاص ساتھی اور دوست حضرت محدث یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے ایک قول نقل کرنا ہے، اور اس میں محدث یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جلد بازی، فتوی شیعیت میں جو ان کی جلد بازی تھی وہ آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص کہے ابو بکر و عمر و عثمان تو کیسا؟ تو انہوں نے فرمایا فہو مصیب، وہ بھلائی پر ہے۔ ہمارے اس دور کے ایک مولوی صاحب نے اس کا معنی کیا ہے کہ وہ پاس ہے۔ پھر اس شخص نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص کہے ابو بکر و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم تو کیسا؟ تو انہوں نے فرمایا فہو مصیب، تو وہ پاس ہے۔ پھر اس نے کہا اگر کوئی شخص کہے ابو بکر و عمر و علی و عثمان تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو فرمایا فہو شیعی، وہ شیعی ہے، وہ شیعہ ہے۔ یہ چیز آج ہم نے بیان کرنی ہے۔ اس لیے کہ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ فرمان درست نہیں ہے، غلط ہے، بالکل حدیث کے بھی خلاف ہے۔ اور پہلا قول اس شخص کا جس نے کہا تھا کہ ابو بکر و عمر و عثمان، تو حضرت یحییٰ بن معین نے فرمایا فہو مصیب، وہ بھلائی پر ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی تفصیل طلب ہے، اس لیے کہ اگر اس شخص نے کہا ہے، یہ قول کیا ہے ترتیب خلافت کے مطابق، تو یہ تو انتہائی سنگین بات ہے کہ ترتیب خلافت میں چوتھے نمبر پر حضرت علی کا نام ہی نہ لینا، یہ اس قدر سنگین بات ہے کہ حضرت امام احمد بن حنبل موصوف کے خاص دوست جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتا، چوتھے نمبر پر انہیں خلیفہ نہیں سمجھتا، فَهُوَ أَضَلُّ مِنْ حِمَارِ أَهْلِهِ، تو وہ اپنے گھریلو گدھے سے بھی زیادہ گمراہ ہے، بدتر ہے۔
تو خلافت میں چوتھا نام نہ لینا انتہائی سنگین بات ہے، اور فضیلت میں بھی اگر کوئی شخص انہیں فضیلت میں چوتھے نمبر پر بھی نہیں گنتا تو یہ تو اس حدیث کے بھی خلاف ہے جس میں عشر مبشرہ کا ذکر ہے، اس میں اس ترتیب میں چوتھے نمبر پر مولا علی ہے۔ اور اگر اس شخص نے اس لیے نام نہیں لیا کہ وہ مولا علی کو اہل بیت میں سے سمجھتا تھا تو پھر اس کا یہ خیال اچھا ہے، اس لیے کہ مولا علی جو ہیں اہل بیت میں سے ہیں، اور اہل بیت ہر طرح کے مفاضلہ موازنہ سے مستثنیٰ ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے جو مشہور قول ہے بخاری مسلم وغیرہ کتابوں میں کہ ہم کہتے تھے ابو بکر، عمر اور عثمان، پھر ہم خاموش ہو جاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ پھر اس کے بعد ہم صحابہ میں لا نتفاضل بینہم، صحابہ کے درمیان مفاضلہ فضائل کا مقابلہ نہیں کرتے تھے۔ اگر اس شخص نے اس انداز میں کہا ہے، چونکہ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی ایک قول الریاض النادرہ میں مشہور ہے، موجود ہے، وہ فرماتے ہیں فضائل بیان کرتے کرتے فلاں کی یہ فضیلت، فلاں کی یہ فضیلت، فلاں کی یہ فضیلت، تو لوگوں نے کہا کہ پھر آپ نے حضرت علی کو کہاں رکھا؟ تو انہوں نے فرمایا بھائی وہ تو اہل بیت سے ہیں۔ اور یہی بات حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے بیٹے کو فرمائی تھی۔ ان کے بیٹے نے کہا کہ ابا جی ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، تو علی، تو انہوں نے فرمایا بیٹا یہ خلافت کا معاملہ ہے اور علی جو ہیں اہل بیت سے ہیں، ان پر کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ کہنا کہ جو شخص 3 خلفاء کا نام لے، سیدنا علی کا نام ہی نہ لے، تو اس سے وضاحت بھی طلب نہ کرنا کہ بھی تو خلافت میں بول رہا ہے یا فضیلت کے معاملے میں تیرا سوال ہے، وضاحت طلب نہ کرنا اور کہنا فہو مصیب، یہ غلط ہے۔ یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بلا دلیل یہ بات کہی ہے، اور ہمارا کوئی امام بلا دلیل کوئی بات کہے تو اس کا ذاتی قول کوئی حجت نہیں رکھتا۔ کسی بھی امام کا جو ذاتی قول ہوتا ہے وہ دلیل نہیں ہوتا، امام بھی دلیل کا محتاج ہوتا ہے۔ انہوں نے وضاحت نہیں کہ ایسے کہہ دیا فہو مصیب، کسی طرح ایسا کہنے والا شخص مصیب نہیں ہے جب تک کہ وہ وضاحت نہ کرے۔ پھر تیسرے نمبر پر آتے ہیں ہم۔ تیسرے نمبر پر انہوں نے فرما دیا کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ابو بکر و عمر و علی و عثمان تو وہ شیعی ہے۔ وہ کیوں بھائی؟ کیوں شیعی ہے؟ اتنی سی بات سے شیعہ ہو جاتا ہے؟ شیعیت کی تعریف کیا ہے؟ کیا یہ شیعی رافضی کے معنی میں ہے؟ اگر رافضی کے معنی میں ہے تو وہ بھی وضاحت کی جائے۔ تو یہ غلط بات کہی ہے حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اور یہ تو حدیث کے بھی خلاف ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے جو کہ مسند احمد میں ہے اور بہت سی دوسری کتابوں میں بھی ہے، فضائل الصحابہ السنہ عبداللہ بن احمد میں ہے، مستدرک حاکم میں ہے، مسند البزار میں ہے، مشکات میں بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ من نؤمر بعدک، آپ کے بعد ہم کس کو خلیفہ بنائیں؟ یا رسول اللہ آپ کے بعد ہم کس کو خلیفہ بنائیں؟ اس حدیث کو بعض حضرات نے بلکہ خود مسند احمد میں یوں بھی ذکر کیا گیا ہے، من یو امرو، آپ کے بعد کس کو خلیفہ بنایا جائے، اور بعد نے ذکر کیا من نؤمرو، ہم آپ کے بعد کس کو خلیفہ بنائیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا ان تؤمروا ابا بکر تجدوہ امینا زاہدا فی الدنیا راغبا فی الآخرہ، اگر تم نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا امیر تو انہیں تم امین پاؤ گے، زاہد پاؤ گے دنیا میں، اور راغب پاؤ گے آخرت میں، دنیا سے کنارہ کش
آخرت میں رغبت کرنے والا۔ وَإِن تُؤَمِّرُوا عُمَرَ، اور اگر تم نے عمر کو بنایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تَجِدُوهُ قَوِيًّا أَمِينًا، تو تم انہیں طاقتور پاؤ گے اور امانت دار پاؤ گے۔ لا يخاف فی اللہ لومۃ لائم، وہ کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرے گا۔ وَإِن تُؤَمِّرُوا عَلِيًّا، اور اگر تم نے علی کو بنایا، وَلَا أَرَاكُمْ فَاعِلِينَ، میں نہیں سمجھتا کہ تم ایسا کرو گے، یعنی تم علی کو پہلا خلیفہ نہیں بناؤ گے۔ اگر تم نے بنا لیا تو پھر تجدوہ ہادیا مہدیا، تم انہیں ہادی پاؤ گے، ہدایت یافتہ پاؤ گے۔ یأخذ بکم الطریق المستقیم، وہ تمہیں صراط مستقیم پر لے کر چلیں گے۔ کتنے نام آئے ہیں اس میں؟ بولیے، تین۔ تو اس میں سب سے پہلے سیدنا ابو بکر صدیق، دوسرا نام ہے سیدنا عمر بن خطاب، تیسرا نام ہے سیدنا علی المرتضیٰ۔ تو اس حدیث میں تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہی نہیں آیا، اور یہ وہ ترتیب ہے جو تیسرے شخص نے سوال کیا تھا، اس میں کہا تھا اس نے ابو بکر، عمر، علی۔ تو اس حدیث کو بعض حضرات نے صحیح کہا ہے اور بعض نے حسن کہا ہے۔ شیخ احمد شاکر نے کہا اس کی سند صحیح ہے، اور شیخ حسین سلیم اسد الدارانی نے بھی کہا اس کی سند صحیح ہے۔ تو صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث، جو کہ مسند احمد وغیرہ میں بہت سی کتابوں میں ہے، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ترتیب سے نام لی ہے، یحییٰ بن معین سے تیسرا جو قول ہے اس میں یہی ترتیب ہے۔ تو کیا حضور بھی شیعہ ہیں معاذ اللہ؟ حضور نے جس ترتیب سے نام لیا اس بندے نے بھی اسی ترتیب سے نام لیا، تو اس ترتیب سے ہی فقط شیعہ ہو جاتا ہے؟ دراصل حضرت یحییٰ بن معین جو ہے وہ شیعت کا فتویٰ لگانے میں بہت جلد بازی کرتے تھے، محدث بہت بڑے تھے، ان کے بغیر گزارا نہیں ہے امت کا، اگر ان کو نہ لیا جائے تو گزارا نہیں ہے۔ وہ اسماء اور رجال میں بہت ماہر تھے، حتیٰ کہ بعض حضرات نے کہا کہ جس حدیث کو وہ نہیں جانتے تو وہ حدیث ہی نہیں ہے تو یہ مبالغہ، ایسا تو نہیں کہنا چاہیے، مبالغہ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے، لیکن پائے کے محدث تھے۔ اور علم حدیث میں امام احمد بن حنبل سے وہ سینئر تھے، عمر میں بھی زیادہ تھے، امام احمد بن حنبل ان سے کافی چھوٹے ہیں، تو جلد بازی کرتے تھے، شیعت کا فتویٰ لگانے میں جلد بازی کرتے تھے۔ چنانچہ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور امام بیہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو داود سجستانی نقل کرتے ہیں، یعنی امام ابو داود سونا نے ابی داود والے، وہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل نے ہمیں بتایا کہ ایک مرتبہ یحییٰ بن معین نے امام شافعی کو ینسب الشافعیہ الی التشیع، یحییٰ بن معین فرمانے لگے کہ شافعی جو ہیں وہ تو شیعہ ہیں۔ تو امام احمد نے انہیں فرمایا تقول ھذا لامام من ائمۃ المسلمین، ارے آپ مسلمانوں کے اماموں میں سے ایک امام کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں؟ تو حضرت یحییٰ نے کہا انی نظرت فی کتابہ فی قتال اہل البغی، میں نے شافعی کی کتاب میں، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی کتاب میں باغیوں کی بحث میں غور کیا، دیکھا، تو میں نے دیکھا از اول تا آخر وہ ہر بات جو ہے حضرت علی بن ابی طالب سے ہی لے رہے ہیں۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا عجبا لکا، ارے آپ پر تعجب ہو، تو وہ کس سے باغیوں کے ساتھ قتال میں کس سے
اخذ کرتے، کس کی سنت کو لیتے، کس کے طریقے کو اپناتے. ان کے علاوہ کسی کا کوئی طریقہ نہیں ہے باغیوں کے ساتھ جنگ میں، حتیٰ کہ لیس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن الخلفاء غیرہ، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی باغیوں کے ساتھ قتال کرنے کا واضح طریقہ موجود نہیں ہے، اور نہ ہی پہلے خلفاء سے ہے. اس میں کوئی سنت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بغیر منقول اور ثابت نہیں ہے. تو پھر کیا ہوا؟ فخجل یحییٰ من ذالک، اس پر حضرت یحییٰ بن معین شرمندہ ہوئے. جلد بازی کی نا، اور جلد بازی میں ایسا ہی ہوتا ہے. ہمارے معاصرین میں سے بعض مولانا لوگوں نے حضرت یحییٰ بن معین سے اس شخص کا جو قول ہے وہ نقل کرتے ہوئے کہا کہ بھی جس شخص نے 3 نام لیے اور چوتھا نام نہیں لیا تو فقط خاموش ہی رہا نا، اس لیے وہ بھی پاس ہے. ہیں جی. اور جس نے تیسرے نمبر پر مولا علی کا نام لیا اور چوتھے پر حضرت عثمان کا، تو وہ شیعی ہے. تو یہ تو حدیث کے خلاف ہو گیا. تو میں اسے کہتا ہوں کہ اگر اس شخص کا، پہلے شخص کا 3 نام لینا، حضرت عثمان تک رک جانا، اگر فضیلت کی وجہ سے ہے اس کا خاموش ہونا، تو پھر ہم اس کو پہلے بھی عرض کر چکا ہوں 2 باتوں پر محمول کریں گے. یا تو وہ مولا علی کو مستثنا سمجھتا ہے، یا پھر 3 ناموں کے بعد مولا علی کو باقی سب صحابہ کے برابر سمجھتا ہے. تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی اہل سنت کے خلاف ہے. اور اہل سنت کا ایک جنب غفیر اس پر بھی ہے کہ فضیلت میں اکثر اہل سنت جو ہیں وہ حضرت عثمان کو چوتھے نمبر پر رکھتے ہیں. یعنی حضرت سفیان ثوری وغیرہ بڑے بڑے محدث گزرے ہیں. میں کہتا ہوں حضرت مولا علی جو ہیں انہیں ان نمبروں کی ضرورت ہی نہیں ہے. انہیں اگر کسی نے شمار میں لانا ہے، گننا ہے، گنتی میں لانا ہے، تو یہاں صحابہ کے ساتھ مت لاؤ. وہ دوسرے نمبر پر ہیں حضور کے بعد. کہاں ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نمبر ہے دوسرا. مباہلہ میں دیکھو تو مولا علی دوسرے ہیں. چادر تطہیر کے سایہ میں دیکھو اہل کسا کی صف میں چادر والے، تو ان میں بھی حضور کے بعد دوسرے مولا علی ہیں. اما ترضا ان تکون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کیا علی تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیرا مقام و مرتبہ میرے نزدیک ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے نزدیک ہارون علیہ السلام کا؟ تو ہارون علیہ السلام اول، موسیٰ علیہ السلام اول، ہارون علیہ السلام دوم. تو حضور پہلے، حضور مصطفیٰ ہیں، اور مولا علی مرتضیٰ ہیں، وہ دوسرے. اور یہی دوسرا، من کن تو مولا ہو فعلی المولا، میں جس کا مولا ہوں تو علی اس کے مولا ہے، اور علی ہر اس کے مولا ہے جس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا ہے. تو حضور پہلے ہیں، مولا علی بعد میں ہے. اور اس پر ایک حدیث بھی ہے جس کی سند کو امام سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حسن فرمایا ہے. اس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر سیدتنا فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا کو فرمایا، بیٹی اما ترضین، کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں؟ ان اللہ اختارا، کہ اللہ تعالیٰ نے 2 شخصوں کو چن لیا ہے. اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے. اختارا رجلین، اللہ تعالیٰ نے چن لیا ہے 2 شخصوں کو، من الارض، روئے زمین سے. احدہما اباک والآخر بعلک، ان میں سے ایک آپ کے ابا ہیں اور دوسرے آپ کے شوہر ہیں. تو جناب من
اگر آپ کبھی مولا علی کو گننا چاہتے ہیں تو خلفاء کی لسٹ میں بعد میں گننا، پہلے اہل کسا میں دیکھنا کہ وہ کس نمبر پر ہیں، پھر مباہلہ میں دیکھنا کہ کس نمبر پر ہیں، اور پھر دوسرے نمبر پر مولا علی ہیں، تو اس کے بعد پھر تیسرا نمبر سیدہ کا ہے، چوتھا نمبر حسن کا ہے، اور پانچواں نمبر امام حسین کا ہے۔ اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ بعض اہل سنت اس طرف گئے ہیں کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ 5 تن کے بعد ہیں، اور یہی بات حق ہے۔ افضلیت مطلقہ جنہیں حاصل ہے وہ یہ 5 تن ہیں، وہ حضور کے اہل بیت ہیں، باقی جو ہیں وہ سب بعد میں ہیں، اہل بیت کسی قسم کے مفاضلہ اور موازنہ سے باہر ہیں۔ بہرحال ہمارا آج کا جو مقصد تھا وہ تھا حضرت محدث یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عجلت، جلد بازی میں جو کچھ انہوں نے کہا اس کو ہم نے واضح کرنا تھا۔ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑا امام ہو اور وہ غلط کہہ جائے تو اسے من و عن قبول کر لو۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا ارشاد ہے کہ ہر ایک کا قول قبول بھی کیا جاتا ہے، ہر ایک کا قول مسترد بھی کیا جاتا ہے، ما سوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے آپ کا ارشاد فقط قبول ہوتا ہے، وہاں مسترد کا کوئی امکان نہیں ہے۔ تو ہم حضرت یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اس قول کو مسترد کرتے ہیں۔ ہمارے معاصرین میں سے بعض نے گرج کر جو اس کو بیان کیا، انہیں بھی چاہیے کہ وہ اس میں بھی ذرا غور فرما لیں۔ وما علینا الا البلاغ۔